الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سن 2026 1447 سن ہجری کے 18ویں درس قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہے۔ جتنے میرے بھائی بہن پورے ورلڈ میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سب کی خدمت میں مؤدبانہ سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 پر ہم کلام کریں گے، اور اگر ہم اس کا ایک موضوع بنا لیں تو وہ صفات جو جنت میں لے جانے والی ہیں، وہ صفات جو مغفرت کا سبب بنتی ہیں، وہ صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیتی ہیں، آج ہمارا یہ ٹاپک ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے تو اسلوب قرآن اکثر یہی قائم رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کا ذکر کرتا ہے، ذکر فرماتا ہے، اور عورتیں خود بخود اس میں داخل ہوتی ہیں۔ جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اقیمو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لیکن کیا عورتوں پر نماز فرض نہیں ہے؟ وآتوا الزکاۃ، آتو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لیکن اس میں خواتین بھی شامل ہیں۔ گویا کہ مرد چونکہ اکثر غالب رہتے ہیں تو غالب کا ذکر کریں تو مغلوب خود بخود اس میں داخل۔ لیکن اس 35ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کا علیحدہ ذکر کیا، عورتوں کا الگ تذکرہ کیا، گویا کہ عورتوں کو مزید ایک احترام بخشا اور خاص طور پر ذکر کر کے پھر آخر میں انعام ذکر کیا۔ تو میں تمام اپنے دیکھنے والے بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ایک احتسابی نظر اپنے ساتھ رکھیے گا کہ کیا یہ صفات ہماری ذات میں موجود ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ صفات میں ذکر کرتا ہوں کہ جتنی صفات ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے تیار کیا ہوا ہے ان کے لیے مغفرت کو اور اجر عظیم کو۔ اجر کہتے ہیں بدلہ، عظیم مانے بڑا۔ تو اس کا مطلب مغفرت کا مطلب ہوتا ہے سابقہ تمام گناہوں کی بخشش، اور اللہ کی مشیت پر یہ موقوف ہے، وہ چاہے تو صغیرہ کبیرہ سب بخش دے۔ تو اس کا مطلب ہوا یہ صفات ایسی ہیں کہ امکان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صغیرہ بھی معاف فرما دے اور کبیرہ بھی معاف فرما دے، ہمیں پاک و صاف کر دے اگر یہ اوصاف آپ کی میری ذات میں ہو۔ اور اجر عظیم، جس کو اللہ عظیم فرمائے وہ کتنا عظیم ہوگا؟ عظیم مانے بڑا، بہت زیادہ۔ میں کبھی کبھی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر ایک غریب آدمی جو بالکل بیچارہ جھگی میں رہتا ہے وہ یہ کہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو بہت جہیز دیا ہے، تو یہ بہت کتنا ہوگا آپ اس کا اندازہ کرو۔ اگر ایک لکھ پتی یہ جملہ کہے، اگر ایک کروڑ پتی کہے، ایک ارب پتی کہے، اور ایک پورے ورلڈ میں مالدار آدمی جو پورے سب سے زیادہ مالدار ہو، یا اسی دنیا بھر کے مالدار افراد جو پہلے 20 ہیں ان کی فہرست میں داخل، اور وہ کہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو بہت کچھ دیا ہے شادی میں، تو آپ اندازہ کریں کہ جیسے جیسے فرد بدلتے ہیں ویسے ویسے لفظ بہت کا معیار اور اس کی وسعت بھی تبدیل ہوتی ہے۔ اب جب یہی لفظ اللہ تبارک و تعالی بیان فرمائے تو اندازہ کریں کہ پھر اس اجر کی وسعت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے تمام بہن بھائی، ایک تو اس بات کو جب میں بیان کروں اپنا احتساب کرتے جائیں کہ ہم میں یہ اوصاف ہیں یا نہیں ہیں۔ دوسرا، اس جہت سے دیکھیں کہ اگر میں ان کو پڑھتا ہوں، خصوصاً اگر بچیوں کے یا بچوں کے جیسی صفات بیان ہوئی مرد عورت کے لیے، تو میں اپنی اولاد کے بارے میں غور کروں گا، کیا میرے بیٹے میں یہ صفات ہیں، میری بیٹی میں ہیں؟ نہیں ہیں، تو میں کیوں نہ ان کو پیدا کروں کہ جب میں اپنے لیے چاہتا ہوں کہ مغفرت ملے، جنت ملے، تو میرے بچوں کے لیے بھی ہے۔ اس لیے جتنے پیرنٹس ہمیں سن رہے ہیں وہ اس نیت سے بھی اس کو سنیں۔ اگر ایک شوہر سن رہا ہے، اگر ایک زوجہ سن رہی ہے، چونکہ مرد عورت دونوں کا ذکر ہے، تو اگر شوہر کے اندر یہ صفات ہیں لیکن زوجہ میں نہیں ہیں، تو اسے اپنی زوجہ کے لیے صفات پیدا کرنی، یعنی صفات کے لیے کوشش کرنی چاہیے احسن طریقے سے، تاکہ جس طرح آپ اچھی صفات کی بنا پر اللہ کی مغفرت، اجر عظیم اور جنت حاصل کریں، آپ کی زوجہ بھی کریں۔ ایسی بعض بچیاں ہوتی ہیں وہ عالمہ ہوتی ہیں یا نیک ہوتی ہیں، پرہیزگار ہوتی ہیں، نمازی ہوتی ہیں، شوہر ایسا نہیں ہوتا، تو یہ اگر صفات آپ میں ہیں تو آپ تو کامیاب ہوئی، یہ بیچارہ رہ جائے گا، اس میں کریں۔ جو ان میرڈ افراد ہیں
وہ یہ غور کریں کہ آج اگر آپ اپنے اندر یہ اچھی صفات پیدا نہیں کرتے، چاہے آپ مرد ہیں یا عورت، تو کل اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے آپ کو بھی اپنے بارے میں اپنی ذات کے اعتبار سے اور اپنے آنے والی نسلوں کی بہتری کے اعتبار سے ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ کافی بات سمجھے ہوں گے۔ اور پھر جیسے ہم لوگ تبلیغ دین سے وابستہ ہوتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو ہم ان کے اندر اپنی ذات اپنا بھی احتساب ہمیں کرنا چاہیے اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صفات ہم میں ہوں اور ہمارے اسٹوڈنٹس میں ہوں۔ اور جب ہم عوام میں تبلیغ کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ عوام الناس کے اندر یہ صفات پیدا ہوں۔ اگر ہر ایک اچھی طرح غور کر کے اپنا احتساب، اپنے قریب والوں کا احتساب کرتے ہوئے ان صفات کو پیدا کرے تو آخرت میں کتنا انعام پیدا ہوگا، انعام ملے گا، اور کس قدر درجات بلند ہوں گے اور معاشرہ سنورتا ہے، کیونکہ اچھی چیزیں اللہ نے بیان فرمائی۔ آئیے اب شروع سے ہم آیت سے لے کے چلتے ہیں۔ انعام ذہن میں رکھیے گا، یہ چیزیں حاصل ہوں گی تو مغفرت بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور قلب میں اللہ کا خوف رکھنے والے مرد اور خوف رکھنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنے ستر یا اوپن ورڈ میں اگر کہوں تو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے ستر کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، تیار کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے مغفرت کو اور اجر عظیم کو۔ تو یہ وہ صفات ہیں کہ اگر ان کو اختیار کر لیا جائے تو جن صفات کا ذکر نہیں ہے وہ بھی اس میں کور ہو جاتی ہے۔ جیسے اس میں صلاۃ کا ذکر نہیں ہے، لیکن جب ہم ثابت کر دیں گے کہ جب ان صفات کو اختیار آدمی کرتا ہے تو سب چیزیں اس میں آ ہی جاتی ہیں۔ اب ہم شروع سے لیتے ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، مسلمان کے بعد مومن کا ذکر بھی فرمایا۔ تو یاد رکھیں کہ مومن ایمان سے نکلا ہے اور ایمان کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، ہمارے دل سے ہوتا ہے، اور مسلمات اسلام کے مسلمین یہ اسلام سے نکلا ہے اور اسلام کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہوتا ہے۔ ایمان کا تعلق باطن سے ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے، چاہے عقائد کے باب میں ہوں، کچھ بھی ہیں، غیبی خبریں، قیامت کے احوال، قرب قیامت کی علامات وغیرہ، جو بھی لے کر آئے، اگر ہم دل سے اس کو حق اور سچ مانتے ہوئے تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہیں، چاہے زبان سے نہ کہیں، بس یہ اس کا مطلب ہے ہم صاحب ایمان ہیں۔ تو ایمان جو ہے وہ مخفی چیز ہوتی ہے، اس کو وہ قلبی کیفیت ہوتی ہے جو ہمارے قلب کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، لیکن اس قلبی کیفیت میں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر دل کسی چیز کے بارے میں دو رائے قائم کر سکتا ہو، صحیح غلط، یس یا نو، اگر ایک طرف 100% ہے اور دوسری طرف 0، تو اس کو کہتے ہیں یقین، اور اسی کا نام حقیقتاً ایمان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے 100% اس کے اوپر بلیو رکھنا، یقین رکھنا کہ یہ حق ہے، سچ ہے، تب ایماندار ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ شک و شبہ ہے تو پھر ایمان صحیح نہیں ہے۔ اور اسلام کا تعلق ہوتا ہے ہمارے ظاہر سے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص کہ ہم ظاہر کو دیکھ کر اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، چاہے وہ مومن نہ ہو، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتہ کہ قلبی کیفیت کیا ہے۔ تو اسلام کا تعلق چونکہ ظاہر سے ہے اور ہم ظاہر ہی دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو نہیں، تو ہم ظاہر کے پابند کیے گئے ہیں۔ اب وہ کیا ہوتا ہے ظاہر؟ مثال کے طور پر
اگر ایک شخص سے ہم نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، اس نے کہا محمد اکرم، تو یہ نام جو ہیں یہ ہمارے مذہب کو ظاہر کرتے ہیں، لہٰذا ہم اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہراً اس نے محمد اکرم اپنا نام بتایا۔ ایسے اگر وہ ہمارے سامنے کلمہ پڑھتا ہے یا مسجد میں آتا جاتا ہے، بالکل یعنی ایسا لگ رہا ہے دور سے دیکھ کے پینٹ شرٹ میں جیسے غیر مسلم ہے، لیکن قربانی کے ایام آئے تو جانور لا کر ذبح کر رہا ہے، تو یہ جو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ان کو اسلام کا نام دیا جاتا ہے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ تو گویا کہ جو دل میں تصدیق بالقلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس کے یقین پیدا کر لے تو صاحب ایمان، اور ظاہری طور پر ان مذہب کی علامات کو اختیار کر لے تو مسلمان۔ اس اعتبار سے چار افراد بنتے ہیں، یہ چار اقسام بنتی ہیں۔ ایک وہ جو مسلمان بھی ہوں، مومن بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، جیسے ماشاءاللہ ہم سب ہیں۔ ایک وہ جو نہ مسلمان ہو نہ مومن ہو، یہ وہ کفار جو اعلانیہ طور پہ اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں، نہ وہ مومن ہیں نہ مسلمان ہیں۔ ایک وہ جو مسلمان تو ہو مومن نہ ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین تھے کہ ظاہر اسلام تو اختیار کیے ہوئے تھے، داڑیاں بھی تھیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، بظاہر جہاد میں جا رہے ہیں، تو ظاہر کے اعتبار سے تو مسلمان ہیں، لیکن خود قرآن گواہی دیتا ہے کہ یہ دل سے ایمان نہیں لائے۔ اور چوتھا وہ کہ مومن ہو مسلمان نہ ہو۔ اس کی یوں مثال سمجھ لیں کہ غیر مسلم ہے، ساری زندگی اس نے کفر پہ گزاری، اب وہ بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، کوئی قریب نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں ایک دم ہدایت آ گئی، اس نے کہا میں نے اپنا ٹائم ضائع کیا، کاش میں مسلمان ہو جاتا تو چلے اب میں، اس نے تصدیق کر لی، منہ سے کچھ نہیں بولا کہ وہ سامنے ہے ہی نہیں موجود جس کے سامنے وہ اقرار کرتا، تو اس نے دل سے یہ تسلیم کر لیا کہ میں مانتا ہوں کہ جن عقائد پر میں رہا وہ تمام عقائد غلط تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، قرآن حق ہے، اسلام حق ہے، اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب چونکہ ہمیں تو نہیں پتہ، اس نے ہمارے سامنے تو اقرار نہیں کیا، ہم تو کہیں گے کافر ہے، کافر مرا ہے، ہم اس کو نہ جنازہ پڑھیں گے، نہ غسل دیں گے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، اور اس پر ہم پر کوئی گرفت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم غیب کا حال نہیں جانتے، ہم ظاہر کے پابند کیے گئے ہیں۔ لیکن کیا بروز قیامت یہ مومنین میں اٹھے گا یا کفار میں اٹھے گا؟ تو یہ مومنین میں اٹھے گا، کیونکہ اس نے جو تصدیق بالقلب تھی وہ پوری کر دی تھی، اگرچہ اظہار اسلام کا موقع نہ ملا، اور دل سے جب کوئی تصدیق کر دیتا ہے تو اللہ کے نزدیک مقبول ہوتی ہے، اور یہ بروز قیامت مومنین میں اٹھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے ایمان کو، ایک تو ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو صاحب ایمان، اور ظاہری اسلام بھی ہم نے اختیار کیا تو مسلمان بھی ہے ماشاءاللہ، لیکن اب ہمیں کامل بننے کی ضرورت ہے۔ اس لیے احادیث میں کئی مقام پر کامل مومن کی صفات بیان ہوئیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی کامل مسلمان بنو، کامل مومن بنو۔ تو آپ اگر ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں تو مومن بھی ہیں مسلمان بھی ہیں، لیکن کیا کامل بھی ہے کہ نہیں ہے، اس پر غور کرنا ہے، اور وہ بہت تفصیل ہے کیونکہ چیزیں بہت ساری ہیں، اس لیے میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ سے میری گزارش ہے کہ ہو سکے تو ہماری اکیڈمی سے آن لائن کورسز کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایمان کامل کس کا ہوتا ہے اور مسلمان کامل کون ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں تمہیں، تمہارے والد، تمہاری اولاد اور تمام لوگوں سے پیارا نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں فرمایا جو امانت دار نہیں اس کا ایمان کامل نہیں، اور ایک روایت میں جیسے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، تو یہاں کامل ایمان اور یہاں کامل اسلام یا کامل مومن اور کامل مسلمان کا ذکر ہے۔ اس طریقے سے اپنے آپ کو کامل کرنے کے لیے پہلے آپ کو علم سیکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو مزید عروج اور بلندی کی طرف لے کر جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ناقص مومن، ناقص مسلمان نہ پہنچے بلکہ کامل مومن و مسلمان پہنچے تو انعام بڑھے۔ پھر اللہ نے فرمایا والقانتین والقانتات، اور فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں۔ کس کی فرما برداری؟ اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو یعنی قرآن کا حکم مانو، رسول کی اطاعت کرو یعنی حدیث کا حکم مانو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں حکم والے ہیں ان کا حکم مانو۔ تو اولی الامر منکم میں حاکم اسلام آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بڑا مضبوط قول ہے مجتہدین، علماء، مفتیان کرام،
جو لوگوں کو احکام سکھاتے ہیں، ان کی اصلاح اور تربیت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، وہ مراد ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں اللہ کی بھی اطاعت کرنی، رسول کی اور علماء کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اب قرآن کی اطاعت کیسے ہوگی؟ آپ قرآن کے احکام کو جانیں گے تب ہوگی نا۔ حدیث کی اطاعت کب ہوگی؟ جب احادیث میں موجود احکام کو جانیں گے، اس سے ایک نتیجہ یہ۔ اور پھر اس کے بعد اولی الامر منکم کی اطاعت کب ہوگی؟ جب ان کے احکام کو جانیں گے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے نفیس انداز سے ایک اور بات بھی ہمیں سمجھا دی ہے۔ اگر ہر چیز قرآن کے اندر ہوتی تو پھر نبی کی اطاعت کس چیز کی تھی، اور اولی الامر منکم کی اطاعت کس چیز کی تھی؟ اور اگر ہر چیز قرآن و حدیث میں ہوتی تو اولی الامر منکم کی طرف جانے کا کیوں کہا؟ یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں بہت سی چیزیں ہیں لیکن سب کو واضح طور پہ بیان نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی توضیح، تشریح اور وضاحت اور اضافہ یہ حدیث کے اندر ہوگا۔ پھر جب آپ حدیث کو پڑھتے ہیں اس میں بھی تمام چیزیں بیان نہیں ہوئیں، پھر یہ ذمہ داری دی گئی علماء کو۔ اسی لیے بخاری کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اب وراثت کس چیز کی؟ ہمیں مال کو ہی ملتا ہے، ہمیں علم ملا ہے نبیوں کو، اور وہ آگے بھیجیں گے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علماء کی اطاعت کیوں جب قرآن و حدیث میں سب کچھ موجود ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث میں ایک چیز موجود ہوتی ہے لیکن اس پر عمل کرنا زمانے کے لحاظ سے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، اور اس میں خود شریعت نے ایک رعایت کا پہلو رکھا ہوتا ہے۔ بعض صورتوں میں چیز کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، بعض چیزوں میں دوسرا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، ایک رعایت دیتی ہے شریعت، اور وہ عام آدمی نہیں جان سکتا، اس کے لیے علماء چاہیے۔ جیسے مشہور روایت بار بار عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واضح طور پر کہ جب عورتیں تم سے مسجد میں آنے کی اجازت طلب کریں تو تم ان کو نہ روکو۔ یہ اپنے صحابہ سے سرکار کا خطاب تھا، گویا کہ عورتیں مسجد میں آئیں گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسا ہوتا رہا، لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکیں گے۔ تو عورتیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور فریاد کی کہ دیکھیں عمر فاروق ہمیں آنے نہیں دے رہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا میں ظاہری طور پہ جلوہ افروز ہوتے اور جس طرح عورتیں زینت اختیار کر کے گھروں سے باہر نکل رہی ہیں آپ ملاحظہ کرتے تو یقیناً آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ گویا کہ میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ بظاہر عمر فاروق کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی مخالفت نظر آ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً یہ مزاج رسول کی موافقت ہے۔ اگر سرکار ہوتے تو وہ بھی منع کر دیتے۔ یہ جو زیرکی اور سمجھداری ہوتی ہے نا کہ آپ شریعت کا مزاج سمجھ جاتے ہیں، صحابہ کا مزاج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، اور ہمارے اپنے اکابرین کا، تو پھر جب تغیر زمانہ ہوتا ہے ان کے مزاج کی پیروی کرتے ہوئے احکام بدلتے ہیں، اور یہ کام صرف علماء کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے ہماری بعض بہنیں کہتی ہیں کہ جی یہ نقاب سرکار کے دور میں تو نہیں تھا، یہ مولوی نے کر دیا۔ مولویوں نے، ایک تو یہ حقیرانہ لفظ نہ کہا کریں کہ مولویوں نے کر دیا۔ اپنے والد کا ذکر آپ ایسے کرتے ہیں؟ کبھی نہیں کرتے نا۔ تو علماء بہت ہی افضل ہوتے ہیں، وارث نبی ہیں، ان کا ذکر ایسی حقارت کے ساتھ نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ علماء کو مقام و مرتبہ اللہ نے دیا ہے، اور آپ کو حکم دیا ہے کہ جب علماء کوئی فیصلہ کر دیں تو ان کا فیصلہ مانو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ علماء کی بات ماننا یا اللہ رسول کی ہی بات ماننا ہے، یہ کوئی الگ چیز نہیں آ گئی ہے، یہ شریعت عین جو قرآن سے ثابت ہے۔ لہذا علماء کرام نے نقاب کا حکم دیا عورتوں کو کہ بھئی جہاں پر کوئی عذر نہ ہو تو نقاب کریں کہ عورت کو چہرہ چھپانا چاہیے۔ تو اب اس طرح کے بہت سارے احکام جو پہلے نہیں تھے پھر علماء کرام اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جدید مسائل جو جدید ٹیکنالوجی اب یوز ہو رہی ہے، جیسے اب AI ٹولز ہیں، اب آپ اس سے AI کے ذریعے معلوم کر رہے ہیں کہ یہ بتائیے کہ مثلا کہ ہم دین سیکھ سکتے ہیں اس سے کہ نہیں سیکھ سکتے، اب یہ علماء بتائیں گے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ وہ کتنا بھی فوری طور پہ آپ کو جواب دے لیکن وہ عالم نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، اس کو کسی بہت ہی مسلمان گہرے مفتی صاحب نے نہیں بنایا، اس میں معلومات نہیں ڈالی، تو وہ الٹے سیدھے مسئلے بتاتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ ہے، آپ انٹرنیٹ پہ ٹریڈنگ کرتے ہیں، بہت سے بچے فیس بک سے، یوٹیوب سے ارننگ کر رہے ہیں، ٹک ٹاک سے ارننگ کر رہے ہیں، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ آج کل دیکھیں پہلے ویڈیوز نہیں تھے،
آج فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، آپ ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں تو وہ زندہ عورت تو نہیں ہے، جتنے بھی احکام ہیں زندہ عورتوں کے ہیں، تو کیا وہی حکم ان کے لیے بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ کون بتائے گا؟ علماء بتائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اب یہ جو ایک بحث ہے کہ بھی کن علماء کی ہم پیروی کریں، اور کوئی عالم کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ بار بار میں ان باتوں کو واضح کر دیتا ہوں کہ جہاں پر میجورٹی ہے اس طرف آپ آئیں۔ تو اہل سنت و جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک میجورٹی کے اندر رہے ہیں۔ اور اہل سنت کون ہوتے ہیں؟ جو مقلدین ہوتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، میجورٹی اس پر قائم ہے۔ دلیل کئی دفعہ دے چکا ہوں، پھر دہرا دیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب اگر میجورٹی اہل سنت کی ہے اور وہ مقلدین ہیں تو حق یہیں پر ہوگا، یہ کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوں گے۔ مینورٹی کے ساتھ معاملات ہو سکتے ہیں۔ مزید سرکار نے فرمایا اتبعوا سواد العظم من شرف فی النار، بڑی جماعت کی پیروی کرو جو اس سے علیحدہ ہوا وہ جہنم میں علیحدہ کیا جائے گا یا علیحدہ کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بڑی جماعت کی پیروی، ایک تو یہ مسئلہ کہ اگر مختلف اسکول آف تھاٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو جس طرف میجورٹی ہے حق اسی طرف ہوگا، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے نبی نے یہ پیمانہ قائم کیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے مانیں یا نہ مانیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب مثال کے طور پہ اہل سنت میں ہی لے لیں، پھر اہل سنت میں علماء کی آراء مختلف ہوتی ہیں، تو یہی ضابطہ یہاں چلتا ہے۔ ہمارے اکابرین نے بیان فرمایا کہ اگر کسی فقہی مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو جائے تو حق اس طرف ہوگا جہاں کثیر فقہا ہوں گے۔ جیسے ہم آپ کو مثال دیتے ہیں کئی مرتبہ کہ یہ اسپیکر کے مسائل، کہ اسپیکر پہ نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تو پورے ورلڈ کے اگر علماء کو جمع کر لیں، وہ چاہے اہل سنت ہوں یا غیر اہل سنت آپ جمع کر لیں، تو 98% بھی میں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، وہ اس کے جواز کے قائل ہیں کہ مائک پر نماز ہو جاتی ہے۔ ہر جگہ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اونلی 2% اب بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں اگر مائک کے اوپر آپ کے اسپیکر کی آواز پہ رکوع سجود کیا آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ تو اب میجورٹی کو دیکھیں کہ مائنورٹی کو دیکھیں، میں تو بار بار گزارش کرتا ہوں کہ جو یہ 2% ہے انہیں تھوڑا سا اصولوں پہ غور کر کے اپنے موقف کے اندر لچک پیدا کر کے عوام الناس کو اس زحمت سے نجات دے دیں، پریشانی سے نجات دے دیں۔ آپ کے حق میں بھی بہتر ہے، ان کے حق میں بھی بہتر ہے۔ کب تک یہ ضد پر ہم قائم رہیں گے جبکہ ضابطے موجود ہیں؟ اسی طریقے سے ڈیجیٹل کیمرے سے پک لینا، ویڈیوز بنانا، یہ سرکار کے دور میں تو نہیں تھے۔ اب اس کے یہ بعد میں جب ایجاد ہوئی تو علماء کی ذمہ داری ہوئی کہ بتائیں کہ جائز ہے ناجائز ہے، تو میجورٹی اس کے جواز کی طرف آئی ہے۔ اور یہ اس میں بھی میں اسی طرح کہوں کہ اگر 98% آپ دیکھ لیں دنیا کے علماء، ان کی ویڈیوز بنتی ہیں، حتیٰ کہ نماز پڑھاتے ہوئے ویڈیوز بن رہی ہیں، دیگر چیزیں، سیلفیز لے رہے ہیں، تو اور اونلی 2% اب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ موبائل کی پکچر بھی حرام ہے، ویڈیو بنانا حرام ہے فلاں۔ چلو ٹھیک ہے، آپ کی اپنی رائے ہے، چلو ٹھیک ہے، ہم آپ کی رائے کا احترام بھی کر لیتے ہیں، لیکن آپ اسے بڑے ہی محترم آپ کو مانتے ہوئے دائرۂ ادب میں گزارش کرتے ہیں کہ جب سمپل میجورٹی مسلمانوں کی ایک طرف ہے اور آپ خود یہ کہتے ہیں کہ بڑی جماعت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جب خود آپ اس ضابطے کو مانتے ہیں کہ جب مختلف ہی مسئلے میں ایک طرف میجورٹی ایک طرف مائنورٹی ہو تو حق میجورٹی کی طرف ہوگا، تو کیوں نہیں سرنڈر کر دیتے آپ؟ کیوں نہیں مان لیتے کہ یہ بات ٹھیک ہے؟ اتنے میں بڑے بڑے علماء کو جانتا ہوں کہ انتہائی زبردست قسم کے صاحب علم پورے ورلڈ میں اپنا فیض جاری کر سکتے ہیں، لیکن اسی ویڈیو کے مسئلے کے اوپر وہ اپنے صرف حلقہ احباب میں مقید ہیں اور اس سے زیادہ پورے دنیا ان سے استفادہ نہیں کر پا رہی۔ ان کا علم صرف قریبی لوگوں کو فیضیاب کر رہا ہے، پورا ورلڈ اس سے محروم ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فیضیاب لوگ ہیں کہ خدا را تھوڑا سا نظر ثانی کر کے، تھوڑا سا اپنی رائے میں تھوڑی تبدیلی کر کے آپ بھی آئے سوشل میڈیا پر بیٹھیں، اور پورے ورلڈ میں اگر ابھی آپ سے لاکھوں لوگ استفادہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ کروڑوں استفادہ کریں گے۔ مسلک اور مذہب کے دفاع کے لیے، مدلل گفتگو کے لیے آپ کی بڑی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ان فقہی مسائل کے اندر ایک کمرے کے اندر بند رکھیں گے، اس کو بنیاد بنا کر میجورٹی کو شیطان کہتے رہیں گے، برا کہتے رہیں گے، اور خود کو حق پر کہہ کر اپنے فیض کو مقید رکھیں گے، میں غیب تو نہیں جانتا ہوں، لیکن جو احادیث کا نچوڑ مجھے ملا ہے یہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے میدان محشر میں پچھتاوے کا سبب بنے۔ برا نہیں مانیے گا، اگر کسی کو برا لگا ہو میں آپ سے بڑی معذرت خواہ ہوں، لیکن میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کا فیض پوری دنیا میں عام ہونا چاہیے۔
تو تھوڑا سا اس پہ نظر ثانی کر کے آپ آگے بڑھیں۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا؟ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ والقانتین والقانتات، اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا حکم مانو، جس کام کے کرنے کا حکم جس کو کرو، اور جس سے روکا اس سے باز آ جاؤ۔ پھر نبی کریم کو دیکھیں، سرکار نے کس کام کے کرنے کا حکم دیا اس کو کریں، جس سے روکا اس سے باز آ جائیں۔ پھر آئیں جو میجورٹی میں اہل سنت و جماعت کے علماء ہیں، ان کو دیکھیں کہ وہ کس کام کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور کس کام سے روک رہے ہیں، اس میں بھی میجورٹی کو دیکھ کر اس کو فالو کریں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ فرما بردار بنیں گے۔ اب اگر ہم مسلمان گھرانے میں پیدا تو ہو گئے اور یہی جاننے کی زحمت گوارہ نہیں کر رہے کہ قرآن ہم سے کس فرما برداری کا مطالبہ کر رہا ہے، حدیث کیا کر رہی ہے، علماء کیا کہہ رہے ہیں، علم دینی نہ سیکھیں، تو آپ کیسے فرما بردار بنیں گے؟ مجھے یہ بتائیے۔ اس کے لیے بھی میں گزارش کرتا ہوں ہمارے الفرقان اسکالر اکیڈمی سے آپ مختلف کورسز کریں، انشاءاللہ عز و جل ان قریب ہم عالم کورس بھی سٹارٹ کر رہے ہیں، آن لائن میں خود پڑھاؤں گا انشاءاللہ اس کی انیشیل کلاسز، اور باقی یہ کہ جو ابھی فرض علوم کورس آپ کریں اور دیگر شارٹ کورسز کریں، تفسیر قرآن کے کورس کریں، آپ شرح حدیث کے فہم حدیث کے کورس کریں، تاکہ پتہ چلے کہ ہمیں کن چیزوں میں فرما برداری کرنی ہے اور کن چیزوں میں اللہ کی نافرمانی سے محفوظ ہونا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں۔ سچ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہوا بعینی ویسا بیان کر دینا سچ۔ اور جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ جیسا ہوا اس کے خلاف بیان کرنا جھوٹ۔ زید مر گیا، میں کہہ رہا ہوں زید مر گیا، جیسا ہوا ویسے ہی کہا، یہ سچ۔ زید مر گیا لیکن میں کہہ رہا ہوں زید زندہ ہے، کھانا کھا رہا ہے، جیسا ہوا اس کے خلاف بولا نا، یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ بس یہ سمجھ لیں، سچ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے اور جھوٹ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ اور آج اکثر مسلمان مرد و عورت جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں، سچ بولنے سے دور ہو گئے ہیں۔ کاروبار میں دیکھ لیں، جھوٹ بول بول کر اپنا سودا کر رہے ہوتے ہیں۔ جو اپنی سروس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، مکینک حضرات کو دیکھ لیں، کمپیوٹر ٹھیک کرنے والے، یہ کارپینٹر وغیرہ، ٹھیکیدار، مزدور، جھوٹ بول بول کر سامنے والے کی بیچارے کی کم علمی سے فائدہ اٹھا کر اور پیسہ کما رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی کہ آپ تھوڑا سا ٹکے کمانے کے لیے اتنا منہ بھر بھر کے جھوٹ بولتے ہیں؟ کام لے لیتے ہیں 10 پکڑ لیتے ہیں تاکہ کوئی کسی اور کو نہ ملے، اور پھر وقت پر پہنچتے نہیں ہیں، پھر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں جی وہ میں وہاں پھنس گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ اسی لیے ہمارے یہاں مشہور مقولہ ہے کہ ایک دفعہ مزدور گھر میں گھس جائے تو اس کو باہر نکالنا ممکن نہیں ہوتا، آ کے چپک جاتا ہے۔ اور جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ، ایسا یعنی جھوٹ تو رج بس گیا ہے کہ اس کی قباحت ہی ختم ہو گئی ہے، برائی ختم ہو گئی۔ ایسے ہمارے گھروں کے اندر جھوٹ، شوہر بیوی سے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے، بیوی شوہر سے جھوٹ بول رہی ہے، ساس اپنی بہوؤں سے، بہویں ساس سے جھوٹ بول رہی ہیں، بچے ماں باپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، ماں باپ بچوں سے جھوٹ بول رہے ہیں، رشتہ داروں سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور اب تو ایک اور اسٹیپ آگے ہے، ترغیب دی جا رہی ہے کہ بھئی جھوٹ بولو۔ ماں باپ کہتے ہیں، جیسے والد کو دکان چل رہی ہے، بیٹا کہتا ہے میں سچ بول کے بیچوں گا، تو ابا کہتا ہے بیٹا سچ بولو گے تو چیز نہیں بکے گی، جھوٹ بولو، مبالغہ آرائی کرو، یہ اتنی اچھی ہے پورے بازار میں نہیں ہے، اس میں عیب ہے بتاؤ نہیں، کہو بالکل پاک و صاف چیز ہے بیٹا ایسی چیز بکتی ہے، وہ جھوٹ بلوا رہا ہوتا ہے۔ باپ کہتا ہے اپنے بچے سے کہ کہہ دو فون کے اوپر ابا گھر پر نہیں ہے۔ ماں اپنی بچیوں کو کہتی ہے کہ تمہیں میرا ساتھ دینا ہے، تمہارا بھائی آئے تو میں اپنی بہو پر یعنی تمہاری بھابھی پہ جھوٹا الزام لگاؤں گی، تم نے تائید کرنی ہے۔ اور بچیاں کہتی ہیں ہاں ایسے ہی ہوا بھائی، ایسے ہی ہوا، اور بیوی کو پٹواتی ہیں وہاں پر۔ یہ جھوٹ کی ترغیبیں دی ہیں۔ شادی بیاہ ہوتی ہے، بچی 24 سال کی ہے، کہتے ہیں بھی 16 سال میں لگی ہے، تو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت؟ آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کو کھانا پکانا سکھایا، نہ کچھ، انڈا تک ابال نہیں سکتے، اور کہتے ہیں اتنا اچھا پکاتی ہے، اب انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گی آپ۔ کیوں منہ بھر بھر کے جھوٹ بول رہے ہیں اتنا زیادہ؟ ان سب کا آخرت میں آپ کو حساب دیں گے۔ جھوٹ بولنے سے چہرے کا نور ختم ہوتا ہے اور فرشتے دور ہو جاتے ہیں، شیطان قریب آتا ہے اور بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ خدارا اس کو ختم کریں۔ میں نے بعض ماؤں کو دیکھا ہے، اگر بیٹی آ کر بتاتی ہے نا کہ امی وہ کل نا میرے سے دودھ کا گلاس گر گیا تھا، تو ساس نے بہت ڈانٹا، تو ماں کہتی ہے بیٹا اس کو کیسے پتہ چلا کہ تم نے گرایا تھا؟ وہ امی انہوں نے پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ تو ماں اس کو یہ نہیں کہتی کہ بیٹا بہت اچھا ہے کہ تم نے سچ بولا، کوئی بات نہیں، ان کو بھی ماں سمجھو، ڈانٹ دیا نا کوئی بات نہیں، صبر کرو اور آئندہ احتیاط کر لینا، لیکن جھوٹ کبھی نہیں بولنا، نہیں۔
وہ کہے گی میں تو پہلے کہتے ہیں سب سے ہمارے خاندان میں بدھو لڑکی یہ ہے، سب سے بدھو، تجھے کیا ضرورت ہے اقرار کرنے کی؟ بول دیتی مجھے نہیں پتہ، دوسرے پھنستے یا کوئی بھی نہ پھنستا۔ یہ ترغیبیں دے رہی ہے، اپنی بچی کو بے برکتی کی طرف لے کر آ رہی ہے۔ اور میں نے بعض خواتین کو دیکھا ہے، ناراض مت ہو، کوئی ایسی بہن بیٹھی ہو، آپ میری بہن ہیں، اور میری خواہش یہ ہے کہ آپ جھوٹ کی وجہ سے پھنس کر جہنم میں نہ جائیں، توبہ کر لیں، میں آپ کو جنت میں جاتا دیکھنا پسند کروں گا، اور میری قلبی خواہش یہ ہے کہ ہماری بہن جنت میں خوش و خرم جائے۔ لیکن ایسی جھوٹی عورتیں ہوتی ہیں کہ توبہ ہے، ہر بات میں جھوٹ جھوٹ، اور ایسا کہ ان کو فیس سے آپ پتہ نہیں کر سکتے کہ جھوٹی ہے، پکی جھوٹیاں، اور دوسرے پہ جھوٹے الزام، اپنی باتوں سے مکر جانا، اپنے وعدوں سے مکر جانا، ایسی کہ کچھ انتہا نہیں۔ جھوٹے سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ شوہر کو کہہ دیں گے تیری ماں نے مجھے تھپڑ مارے ہیں 4 کمر کے اوپر، اور شوہر پریشان کہ میری ماں نے تو کبھی نہیں مارے، رونا شروع، اس طرح جھوٹ بولتی ہیں۔ اچھا یہ عورتیں برا نہیں مانے گا، جس بھی روپ میں ہو، ماں بھی کم نہیں ہوتی ہیں، ساسیں جو ہوتی ہیں وہ بیٹے کو اپنے ایموشنل بلیک میلنگ کرنے کے لیے باتوں کا جھوٹ بول کر رونے لگ جائیں گی، وہ بہو کو مارے گا پیٹے گا۔ ایسی بہنیں اپنے آنسوؤں سے جھوٹ بول کر کبھی راضی کر رہی، کبھی بیوی کبھی بیٹی۔ تو یہ تھوڑا سا مطلب ایسا نہ کریں، آپ اگر جھوٹی ہیں اور جھوٹے سے صحیح بات ہے کوئی جیت نہیں سکتا، یہاں تو آپ کامیاب ہو جائیں گی، کسی پہ جھوٹا الزام لگایا، اپنا جھوٹ چھپا کے اپنے آپ کو بچا لیا، دوسروں کو مروا دیا، میدان محشر میں کیا ہوگا؟ ذلیل و رسوا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ سارے کھڑے کیے جائیں گے، اور آپ کے جھوٹ کا پردہ چاک ہوگا، اور آپ کے جھوٹ سے جس کو اذیت اور نقصان ہوا، آپ کی نیکیاں ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور اگر آپ کے نیک اعمال جو ننھے منھے ہمارے ہوتے ہیں وہ فنا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں نکال کر آپ کے نام اعمال میں ڈال دے گا۔ اب فرض کر لیں کہ اگر ایک آدمی اپنے چند گناہوں کی وجہ سے 1 سال کے لیے جہنم میں رہتا، فرض کر لیں، لیکن جب ان سب کے گناہ آئیں گے تو ہو سکتا ہے 50 سال پھر وہ جہنم میں رہے۔ ڈر نہیں لگتا آپ کو ذرہ برابر اس طرح جھوٹ بول بول کر آپ اپنے آخرت کو تباہ کر رہی ہیں؟ اور اسی طرح مرد حضرات بھی بہت جھوٹے ہوتے ہیں، بہت ہی جھوٹے۔ ہم نے بچوں کو جھوٹ سکھایا ہوتا ہے، یہ اسکول جاتے ہیں، ٹیچر پوچھتا ہے کل کیوں نہیں آئے، فوراً کہہ دیں گے وہ بیمار تھا، فلاں تھا، یہ جھوٹ بولیں گے۔ بلکہ ماں باپ سکھاتے ہیں جا کر کہہ دینا یہ جھوٹ بول دینا ٹیچر کے سامنے۔ یہ خطرناک چیز ہے، یہ چیز ہمیں آخرت میں تباہ کر سکتی ہے، اس لیے سچ بولنے کو اختیار کریں۔ تھوڑا بہت نقصان ہو جائے کوئی بات نہیں، اللہ برکت دے گا۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو مکینک حضرات، جو مزدور حضرات سچ بول کر کام کرتے ہیں، اللہ ان کے کاموں میں برکت دیتا ہے۔ یہ ہمارا یہاں کا دماغ خراب ہو چکا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولیں گے، فراڈ کریں گے، کام چوریاں کریں گے تو اللہ رزق دے گا۔ لیکن جب ہم اللہ کی رضا کی خاطر سچ بولیں گے، اچھا کام کریں گے، دیانتداری سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے روک دے گا۔ کوئی عقیدہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ایمان بھی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ شیطانی کام کریں تو نعمتیں دیں، اور رحمانی کام کریں تو نعمت کے دروازے روک دے، کر کے تو دیکھیں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر معاملات۔ لہٰذا اس طرح کی حرکتوں سے ہمیں باز آنا چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ ہم اسی پر اختتام کریں گے، اس درس کو انشاءاللہ کل بھی کنٹینیو رکھا جائے گا کیونکہ کچھ چیزیں باقی ہیں، ان کی وضاحت درکار ہے۔ صبر ایک قلبی کیفیت کا نام ہوتا ہے۔ صبر کا معنی ہوتا ہے روکنا۔ تو جب انسان کو اس صبر کی روکنے والی کیفیت، طاقت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو شکوہ، شکایت، انتقامی کارروائی سے روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب یہ روکنا، جس کو ہم صبر کرنا کہہ رہے ہیں، کہاں پر مطلوب ہوتا ہے؟ 4 مقام پر مطلوب ہوتا ہے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر، اور وہ مصیبتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، کبھی تو اللہ تعالیٰ دے کر پھر چھین لیتا ہے، اور کبھی دیتا ہی نہیں، محروم رکھ کر ہمیں آزماتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو اولاد دی، پھر اس کا انتقال ہو گیا، اور کوئی ایسا ہے جو بے اولاد ہے۔ کسی کو کاروبار دیا، پیسہ دیا، کاروبار تباہ ہو گیا، چھن گیا، اور کوئی ایسا ہے جو تنگدستی کے اندر ہے۔ اس پر صبر کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات نفس و شیطانہ میں ابھارتے ہیں کہ ہم شکوہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اس کو دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، یہ کیا مصیبت ہے فلاں، اللہ کے ہاں معاذ اللہ انصاف نہیں، یہ کیسا ظلم ہے، اے اللہ یہ تو نے کیا ہمیں بھول گیا ہے۔ یہ ہر قسم کے شکوہ شکایت سے اپنے آپ کو روکنا، ہر قسم کی
بغاوت سے اپنے آپ کو روکنا. اگر ہم روک لیتے ہیں، مثلا وسوسہ آیا کہ یار یہ کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے، آپ نے ٹھیک ہے میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں، تو نہ آپ نے دل سے شکوہ کیا، نہ زبان سے شکوہ کیا، نہ کسی کے سامنے کیا، یہ آپ نے گویا کہ صبر کر لیا، اور یہ بڑا ہی زبردست اس کا انعام ہے. اسی طریقے سے مخلوق کی طرف سے آنے والی تکالیف پر صبر. کبھی کوئی ہمارا مالی نقصان کرتا ہے، کوئی جسمانی نقصان کرتا ہے، کوئی روحانی طور پہ تکلیف دیتا ہے، اگر ہم جواب میں کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، اپنے آپ کو روک لیں، انتقام سے دل میں شکوہ نہیں، زبان پر نہیں، نہ گھور کر دیکھیں، نہ گھوسا ماریں، نہ لات کھینچ کے ماریں، نہ گالیاں بکیں، نہ شاؤٹنگ کریں، روک لیں بالکل، یہ ہے کامل صبر. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی آپ کو مالی نقصان پہنچاتا ہے، آپ اس پر کیس کر سکتے ہیں، یہ صبر کے منافی نہیں ہے، اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے میں حرج نہیں ہے. لیکن مطلب بے صبری کے ساتھ انتقامی کارروائی، جیسے کسی نے 10 کا نقصان پہنچایا تو میں کہتا ہوں اس کو 100 کا نقصان پہنچاؤں گا، تو یہ آپ نے بدلہ 10 تک تو لے سکتے تھے، اس میں تو بے صبری نہیں کہلائے گی. لیکن اس کے بعد جو آپ نے کہا وہ صبر کے منافی، صبر کے خلاف چیز ہے، اور اس پر آپ قابل گرفت ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا بیوی شوہر کے معاملات پر صبر کرے، اگر تکلیف پہنچا رہا ہے. اس طرح بعض شوہر ہیں وہ بیوی کی تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں. اور صبر کیا ہے؟ دل میں شکوہ پیدا نہ ہو، زبان پر نہ آئے، پرسکون رہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. تکلیف تو ہوتی ہے، یقینی سی بات ہے، ہر ایک کو ہوتی ہے، ہم انسان ہیں سب، ہمیں بھی ہوتی ہے. اس طرح بہو کو ساس کے اور ساس کو بہو کے رویوں پہ صبر. بعض ماں باپ اولاد کے رویوں پہ صبر کرتے ہیں، اور بعض اولادیں ماں باپ کے رویوں پر صبر کرتے ہیں، کیونکہ بیجا ڈانٹ رہے ہوتے ہیں اور غصہ کر رہے ہوتے ہیں، خلاف شرع شاؤٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جب صبر ہوگا تو انشاءاللہ بہت بڑا انعام ہے. تیسری اس کی صورت بنتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات پر صبر. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا، بعض اوقات اس کے خلاف شکوہ پیدا ہونے لگ جاتا ہے. فجر میں اٹھنا مشکل ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، روزہ رکھنا، پیسہ جمع ہو گیا جی حج کرنا ہے آپ کو، فرض ہو گیا، آپ نے کیلکولیشن کی ہو 2 آدمی بھی جائیں تو 28 لاکھ 30 لاکھ روپے میرے نکل جائیں گے. زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اگر 1 کروڑ ہے تو جی 2.5 لاکھ زکوٰۃ نکل جائے گی، اور جو اربوں میں ہوتی ہے تو کروڑوں میں زکوٰۃ بنتی ہے. تو یوں پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل میں شکوہ وغیرہ بیدار ہوتا ہے، بغاوت شیطان پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی عبادات ہم پہ لازم کی ہیں ان کو وقت پر ادا کرنا، اور ارتکاب کے وقت دل میں اگر نفرت کراہت سے پیدا اس کو دبا لینا، اس کو منع کرنا کہ یہ نہیں ہوگا. شکوہ شکایت سے اپنے آپ کو روکنا، قلبی بھی زبانی بھی، یہ عبادات پر صبر. اور چوتھا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر صبر کرنا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفس چاہتا ہے گناہ کروں، آپ نفس کو گناہ سے مکمل طور پر روکتے ہیں، شیطان سے مقابلہ کر کے گناہ اس کی اطاعت نہیں کرتے اور گناہ سے بچا لیتے ہیں اپنے آپ کو. یہ گناہ سے پرہیز پر صبر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے بعض اوقات ایک آدمی گناہ کرنا چاہتا ہے، بڑی لذت والا گناہ ہوتا ہے، اسباب اور ذرائع نہیں ملتے ہیں، اور شیطان کہتا ہے یار معذلے تو کفر تک بھی پہنچا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں سب کو آسانیاں دی، مجھے نہیں دی، میں بھی زنا کر لیتا، میں بھی یہ کر لیتا، میں بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ بے صبری تو کفر تک پہنچا دینے والی ہے. تو اس لیے اب یہ چاروں قسم کے جب صبر حاصل ہوتے ہیں تو انسان کامل صابر بنتا ہے. اور ایسی بہنیں ہماری کامل صابرہ بنیں گی کہ اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت پر صبر، مخلوق کی طرف سے آنے والی مصیبت پر صبر، عبادات کی ادائیگی پر صبر، گناہوں سے بچنے پر صبر. یہ 4 قسم کے صبر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں تک جو باتیں سنی ان پر غور و تفکر کر کے اپنا احتساب کرتے ہوئے اپنے اندر بہتری پیدا کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہم اس میں کامیاب ہو جائیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مختصر دعا کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین. ہم سب بھائی بہنوں کا اس درس میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. اے اللہ ہمیں کامل مسلمان، کامل مومن بنا دے. اے اللہ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما دے. اے اللہ جھوٹ کی عادت نکال دے، ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تعالی ہمیں کامل صابر بنا دے، اور جو تو نے صبر کے فضائل بیان کیے ان تمام کو ہماری طرف متوجہ فرما. اے اللہ تعالی ہم سب کو فرض علوم سیکھنے، اپنے گھر والوں کو سکھانے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے، اپنے گھر والوں کو عمل کروانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سابقہ تمام گناہوں پر ندامت و شرمندگی کے ساتھ توبہ کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. موت سے پہلے اپنے قبور کے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے والے اعمال اختیار کرنے
اور اپنے قبور کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانے والے اعمال چھوڑ دینے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ اے اللہ تعالی ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی بھی ناراض مت ہونا۔ مالک و مولا ہم سب کو گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما، ہمیں نیکیوں سے پیار عطا فرما دے۔ ہم سب کے لیے گناہ کرنا بے حد مشکل بنا دے، نیک عمل کرنا بے حد آسان فرما دے۔ اے مالک و مولا ہمارے گھروں پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو 5 وقت پابندی سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں درس قرآن بھی ہو، درس حدیث ہو، درس فقہ ہو، درس سیرت ہو، درس تصوف ہو۔ اے مالک و مولا ہمیں مستحبات کے ساتھ ساتھ فرائض اور واجبات اور سنن موقدہ، اسی طرح حرام مکروہ تحریمی اطاعت کی طرف بھی متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہم سب کے لیے دین کا کام کرنا آسان کر دے، ہمیں بھی اپنی زندگی میں دین کی کوئی بڑی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جتنے پریشان حال بھائی بہن ہیں ان سب کی فکریں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، ذہنی ٹینشن دور فرما دے، دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور موت تک ہمارا ایمان محفوظ رہے، حتیٰ کہ جنت میں جانے تک اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا۔ اے پاک پروردگار جتنے مسلمان بھائی بہن ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون کر کے ہمارے لیے دین کے کام میں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو انہیں دنیا میں بھی، موت کے وقت، قبر میں، میدان محشر میں، پل صراط پر، حتیٰ کہ جنت میں جانے تک آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرما۔ انہیں بھی، ان کی پوری فیملی کو، ان کے تمام مرحومین کو اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ اسے ان سب کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ بنا دے، ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک و مولا جس طرح ہم سب یہاں اس دعا میں شریک ہوئے، جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مجالس میں جمع ہو کر دعا کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔